السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وقال تعالى في موضع آخر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالى وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، قرآن اور حدیث سے متعلق ابتدائی باتیں چل رہی ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا دار و مدار سینہ بسینہ رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اس کے لیے لکھنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو بلا کر کے قرآن کو جو لکھوایا ہے وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر لکھایا ہے، جیسے الذین کو کیسے لکھنا چاہیے، اللیل کو کیسے لکھنا چاہیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کھڑا زبر ہے اس کے بعد واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، تو خط کی وجہ سے اس کو لکھایا گیا تھا۔ اللہ نے جیسے کہا اس کو ویسے لکھا گیا، ورنہ قرآن کی حفاظت کا اور حدیث کی حفاظت کا اصل دار و مدار پڑھنا اور سننا ہے، سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت اور نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ افسوس اور افسوس کہ ہمیں دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہے لیکن قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کہتے ہیں، حالانکہ وہاں پر قل هو واللہ احد ہے، اللہ الصمد لم یلد کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولم یولد کہتے ہیں، تلفظ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے بڑا ہے، حضرت جبرائیل جب آئے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن کو سنانا شروع کیا ہے تو آپ اس کو جلدی جلدی کرتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے اللہ کے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت حرکت دیجیے، ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں بات آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت کوئی حرف چھوٹ جائے
جلدی جلدی یاد کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جس انداز کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کو لایا ہے، حالانکہ عربوں کو تجوید سکھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بچپن سے قرآن کو تجوید مادری زبان ہے ان کی، لیکن جو خوبصورتی جس کوالٹی کے ساتھ حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ میں اس کو کیسے ادا کروں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کو بیان کیا گیا ہے احادیث کے اندر. دیکھیے یہ جو تجوید میرے اور آپ تک پہنچی ہے نا، تجوید کو قرآن سے پڑھنا، یہ جو فن لکھا گیا ہے کہ قرآن کو تجوید سے کیسے پڑھا جائے، یہ ایک بڑا مشکل فن تھا. مشکل فن اس وجہ سے ہے کہ پڑھنا اور اس کا تعلق سننے سے ہے، لیکن سنے بغیر صرف الفاظ میں اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کبھی سونف نہیں کھایا ہے، کبھی بھی سونف نہیں کھایا ہے، سونف دیکھا نہیں ہے، سونف چکا نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو سونف کیسے دکھتی ہے، زیرے کی طرح دکھتی ہے، اس کے اوپر لینے ہوتے ہیں، یہ تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ سمجھانا، اس کا مزہ سمجھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آم کا ٹیسٹ ہو، جام کا ٹیسٹ ہو، ایک انسان جو کبھی اس کو کھایا نہیں ہے، اس کو الفاظ میں لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس وجہ سے فن تجوید کو جو لکھا گیا ہے، تجوید کو چوتھی صدی میں لکھا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھی صدی تک جو ہے لوگ فن تجوید نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، ایسا لکھا ہوا نہیں تھا. اس کو لکھنا، کیسا بیان کرنا، اس کے لیے 400 سال تک سوچے ہیں. کتنے سال تک؟ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سوال کیا کہ ایک انسان جو کبھی زندگی میں سونف نہیں کھایا ہے، اس کو سونف کا ذائقہ، خوشبو، اس کا رنگ، اس کی شکل سب سمجھانی ہے. آپ کو 2 مہینے وقت ہے. آپ اس کو الفاظ میں لکھ کر کے لائیے کہ سونف کا مزہ کیسے ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیسے ہوتی ہے، دکھتا کیسا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال قرآن مجید کی تجوید اور قرآن مجید سے متعلق جو علماء نے محنت کی ہے نا، اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بنایا ہوا حلوہ آ چکا ہے. امام شاطبی علیہ الرحمہ جو فن تجوید کے امام مانے جاتے ہیں، نابینا تھے، مادرزاد، لیکن لکھا ہے آپ کے بارے میں پوری زندگی میں کبھی آپ نے ایسی حرکت نہیں کی جو نابینا کرتے ہیں. اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا. یہ فن تجوید، سبع قرات وغیرہ جب لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اس کو اشعار میں لکھا، شعر و شاعری میں. فن کو اشعار میں لکھا، وہ بھی لام الف کے ساتھ. بدأت بسم اللہ فی النظم اولا، ہر شعر کے آخر میں لام الف. شعر و شاعری میں یہ سب سے مستقل وزن ہے، سب سے مشکل وزن ہے. شعر شاعری میں سب سے مشکل وزن عربی میں آخری میں لام الف کا آنا ہے. اس کو لیا اور کیا خلوص کے ساتھ لکھا ہے. کتاب کے لکھنے کے بعد آپ نے اس کتاب کو سینے سے لگا کر کے 12,000 طواف کیے کہ اے اللہ اس کو تو قبول فرما. کتنے ہزار طواف کیے ہیں. ہر طواف میں حجر اسود کی جگہ، رکن یمانی کی جگہ کھڑے ہو کر کے اس کتاب کی قبولیت کے لیے، اس فن کی قبولیت کے لیے اللہ سے بھیک مانگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب تجوید کی پیش کی گئی. فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. آپ اتنے خوش ہوئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ جس نے من حفظہ دخل الجنہ، جس نے اس کتاب کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوا. پھر فرمایا من مات وفی بیتہ ھذا کتاب دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ یہ کتاب اس کے گھر میں تھی وہ جنت میں جائے گا. اور کتنے خلوص کے ساتھ لکھا. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، کتاب لکھنے کے بعد اس کے 2 شعر، کتاب کے شروع کے 2 شعر لکھ کر کے پرچی میں پانی کی بوتل میں ڈالے، سوکھی بوتل میں. اس کو بوتل کو لاک کر دیا، اس کو ندی میں پھینک دیا اور کہا اے اللہ اگر میں نے اس کو اخلاص کے ساتھ لکھا ہے تو تو اس کو مجھے لوٹا، تب میں سمجھوں گا کہ میں نے واقعی اخلاص کے ساتھ لکھا ہے، تو نے اس کو قبول فرمایا ہے. اگر یہ 2 اشعار میرے پاس لوٹ کر کے نہیں آتے ہیں
تو میں اس کتاب کو کبھی شائع نہیں کروں گا، اس کتاب کو کبھی منظر عام پر نہیں لاؤں گا، کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ لکھنے میں پڑھنے میں اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ ایک شخص، ایک قاری قرآن تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ بڑی عجیب سورت ہے، ابھی میں اس کے پاس آؤں گا۔ سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو دیکھا کہ کوئی سورہ طٰہٰ جو وہ پڑھ رہے تھے اس کو کاپی کی شکل میں دے رہے ہیں، مسودے کی شکل میں دے رہے ہیں، اس میں ہر حرف پر 10 لکھا ہوا ہے نیکیاں، طا پہ 10، ہا طٰہٰ پہ 10، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہر حرف پہ 10 لکھا ہوا ہے، 10 لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک آیت ایسی تھی جس کے اوپر کچھ نیکیاں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ پوری سورت میں ہر حرف پر 10 لکھا ہوا ہے، یہ جو چند آیتیں ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو خواب میں کہنے والے نے کہا، جو مسودہ دے رہا تھا، یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے پڑھنے کے وقت تو نے اپنی آواز کو بہتر بنایا تھا فلاں اور فلاں کو سنانے کے لیے، اللہ کو سنانے کے لیے نہیں، اس وجہ سے وہاں نیکیاں نہیں لکھی گئی ہیں۔ یہ خلوص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے، وہاں نیکیاں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فرمایا جو قاری نماز میں کسی اور کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اخلاص اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اشعار کو بوتل میں ڈال کر کے لاک کر کے پانی میں اس کو پھینک دیا۔ ایک مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑ رہا تھا، تو جال میں بوتل آیا، تو دیکھا کہ بوتل کے اندر کچھ عربی لکھی ہوئی ہے، تو پڑھا تو 2 شعر لکھے ہوئے ہیں، 2 مصرے 4۔ تو وہ جو مچھلی پکڑنے والا تھا اس دور میں قرآن اور حدیث علم جاننے والے تھے، اس کے دل و دماغ میں بات آئی کہ اس قسم کے اشعار آج کل اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ امام شاطبی ہی لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، آج بھی کھڑے ہو کر کے آپ شعر سنائیں گے، لوگ ایسے موجود ہیں جو کہیں گے کہ یہ علامہ شعر کا شعر ہے، یہ اقبال کا، یا یہ اقبال کا شعر نہیں ہے۔ وہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، مچھلی والا، حضرت یہ 2 اشعار کیا آپ کے لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا نہیں، اب میں اس کتاب کو شائع کروں گا۔ اس کے بعد جا کر کے خانہ کعبہ میں 12,000 طواف کیے تھے کتاب کی قبولیت کے لیے۔ تو میرے حال عزیز دوستوں بزرگوں، اس طریقے سے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو اتنی مشکل سے جو ہے جمع کیا گیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو حجر کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہ حجر علامہ ابن قیم لکھتے ہیں 5 طریقے سے ہے۔ کتنے طریقے سے؟ اس پر بات چل رہی تھی۔ اس میں پہلی تلاوت، ہم لوگ تلاوت چھوڑ دیے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، آتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ موت تک طالب علم ہے۔ شیخ ابراہیم الاخضر دنیا کے بڑے مشہور قراء میں سے ہیں، ابھی بھی مدینہ طیبہ میں ہیں، باحیات ہیں، مدینے کے مکے کے اماموں کے استاذ ہیں، کئی ان کے بچے سب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ لنگڑے بہانے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر آدمی 100 سال کو بھی پہنچ جائے، قرآن حفظ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کلام کو آسان بنایا ہے۔ دوسری چیز سماع، سننا۔ قرآن مجید کو ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نوجوان گانے سننے کے شوقین ہو گئے، لطف ملتا ہے، مزہ ملتا ہے۔ اصل میں دیکھیے، کانوں کا لطف، کان ایک ایسی چیز ہے جس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ زبان منہ، اس سے پیٹ کو غذا ملتی ہے۔ کان، اس سے روح کو غذا ملتی ہے، روح کو میسج ملتا ہے۔ جو حضرات گانے سنتے ہیں ان کے لیے آپ ایک تحقیق ہے، اگر میں اس لمبی تحقیق میں جاؤں گا تو بڑا لمبا وقت ہو جائے گا۔
آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، ڈیپ سیک کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. سب لمنل میسیجنگ کہتے ہیں. سب لمنل میسیجنگ ورڈ یاد رکھیے، جو پڑھے حضرات ہیں لکھے، آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیجیے. الٹرا ویلیوم کے ذریعے سے، بالکل لو ساؤنڈ کے ذریعے سے، بیک میسیجنگ بھی کہتے ہیں اسے، الٹا گانوں کے اندر میسج چھوڑا جاتا ہے، الفاظ میں نہیں، ردم میں، میوزک میں. وہ ہماری روح سمجھتی ہے. چنانچہ گانے لکھنے والے آج بھی دنیا میں جو فساد مچانے والے ہیں دشمن، ایک گانے میں انہوں نے ردم ڈالی، اس کو بیک کر کے سنا جائے تو اس کے الفاظ بنتے بھی ہیں، روح اس کو سمجھتی بھی ہے. یہ میری بات نہیں ہے نا، گوگل، آپ گوگل کیجئے نا، سمجھ میں آ جائے گا. ایک میں لکھا گیا کہ کل یور مام، کل یور مدر. وہ سنتے 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 وہ ماں سے چڑچڑا ہو گیا. آج کل ڈالے جا رہے ہیں، تو تیری بیوی سے نفرت کر، تو تیری اولاد سے نفرت کر، تو تیرے باپ سے نفرت کر، تو تیرے قرآن سے نفرت کر. یہ الفاظ اس میں ڈالے جاتے ہیں. یہ سائلنٹ میسج ہوتا ہے. کان ہمارے کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں اور روح ہماری کچھ اور قبول کر رہی ہوتی ہے. یہ تحقیق ہے، یہ بے پر کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے، کیا انسان، کیا جنات، جانور بھی اصل قبول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں سانپ کو، بڑا زہریلا سانپ جو کبھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، بڑا مشکل ہے اسے قابو میں کرنا، تو آخر میں کیا کرتے ہیں اس کو قابو میں کرنے کے لیے؟ اس کے سامنے بین بجاتے ہیں. اور جب سانپ بین کو کانوں سے سنتا ہے تو وہ اتنا مست ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سپیرے کے حوالے کر دیتا ہے. کانوں میں اللہ رب العزت نے ایسی کشش رکھی ہے. حضرت شفیع صاحب نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو بھینسیں ہوتی ہیں نا، بھینسیں دودھ دینے والی، جانوروں میں بھینس ایک بہت ہی بے حس، کتا بھی ہارن مر لو ہٹتے نہیں انہوں رستے پہ سے، اتنے بے حس جانور ہیں. لیکن لکھا گیا ہے کہ جب دودھ دینے کا وقت آئے بھینسوں کا، ان کو میوزک اگر سنائی جائے، وہ دودھ دینے میں کئی لیٹر دودھ کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، لوگ اس ٹیکنیک کا استعمال کر رہے ہیں. وہ سننے میں اتنا مگن رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دور میں یہ جو ٹرانسپورٹنگ کا کام ہوتا ہے نا، آج کل تو ٹرینیں ہیں، بس ہیں، کوئی ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا، کوئی سامان لے کر کے جانا، فلیٹیں بھی، ہوائی جہاز بھی آ گئی، کارگو وغیرہ. پچھلے دور میں تو اونٹوں پر لاد کر کے لے جاتے تھے، اونٹ آشنا تھے سو بوجھ کے لیے. عربوں میں جب اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا تو ہر ایک اونٹ کے قافلے کے ساتھ ایک خودی خان ہوتا تھا. کون ہوتا تھا؟ خودی خان. سب سے پہلے جس نے ہدی پڑھی ہے وہ مضر بن نزار بن معبد بن عدنان، اس نے سب سے پہلے ہدی پڑھی. یہ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، بلکہ مضر بن نزار کے غلام نے پڑھی. بڑی اچھی اس کو اللہ نے پیاری آواز دی تھی مضر بن نزار کے غلام کو. مضر بن نزار نے اپنے غلام کو ہاتھ پہ 2 لگائے. کیا صحیح طریقے سے تو اونٹ چروانا نہیں آتا؟ تو اس نے جو آواز نکالی، یا یدا، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور جو اس نے کچھ اشعار پڑھے، اس کے ذریعے سے اونٹ تیز چلنا شروع ہو گئے. وہاں سے ہر اونٹ کے ساتھ ہدی خان کو رکھا جاتا تھا. ہدی خان. اب یہ ہدی خان کیا کرتے ہیں؟ ہدی، اونٹ کو تیز چلنا ہو تو الگ رقم سے آوازیں نکالیں گے، اس سے اونٹ تیز چلیں گے، وقفے کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے وقفے کے ساتھ پڑھیں گے. اگر اونٹ کو سلو کرنا ہو، بریک لگانا ہو، گیئر ڈالنا ہو تو الگ، بریک کرنا ہو تو الگ. اور حتیٰ کہ اونٹ اگر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، اونٹوں پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، اونٹ اگر اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک الگ قسم کی آواز نکالی جاتی تھی. یہی اونٹ اگر جنگوں میں ہوتے تھے تو جنگوں میں دشمن سے نہ گھبرائیں، اس کے لیے الگ ہدی خان ہوتے تھے. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی خان حضرت انجشا ہیں، صحابی رسول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اونٹوں کے ساتھ نکلتے تھے، حضرت انجشا اشعار پڑھتے تھے. ایک مرتبہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ازواج مطہرات اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی.
اور اونٹ تھوڑے سلو ہو گئے تو آپ نے حضرت انجشا کو اشارہ کیا تو حضرت انجشا نے اشعار پڑھے. اب وہ اونٹ تیز چلنا شروع ہو گئے, اتنا تیز چلنا شروع ہو گئے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رویدک یا انجشا, رویدک سوقک بالقواریر, اے انجشا آہستہ آہستہ, ان اونٹوں کے اوپر کانچ کی طرح نازک صنفیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیویاں بیٹھی ہوئی تھی نا, ان اونٹوں کے اوپر کانچ کی طرح نازک صنفیں بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑا آہستہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو حضور پاک علیہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اللہ رب العزت نے کانوں کے ذریعے سے روح کی غذا رکھی ہے. کانوں کے ذریعے سے کیا انسان, جانور بھی اس چیز کو سنتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 99 مقامات عطا کیے تھے, دیے گئے تھے. اس کے ذریعے سے وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو جانور بھی, پرندے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, سمندر کی موجیں رک جاتی تھی. اتنی پیاری آواز اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو دی تھی. اور میں آگے کہوں, اتنا ہی نہیں, جنتی جب جنت میں جائیں گے, جنتی جب جنت میں جائیں گے, اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ جنت کی قسم جنت الفردوس ہے, جسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی ہے. بقیہ جنت تو کن فیکون, ہو جا تو ہو گئی. یہاں پر قراء کرام اتنا لیٹ کرتے ہیں, کون فیکون. قرآن بھی پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں کن فیکون میں دیری نہ کرو, دیری مت کرو. اللہ نے کہا ہو جا, چھٹ ہو گئی. آپ اتنا دیری کرتے ہیں, کیا اتنا دیری سے بنی کی کوئی چیز؟ تو رکوعات پڑھنے کی, آیتیں پڑھنے کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے, وہ ایک فن ہے, وہ ایک علم ہے. تو بہرحال جنت الفردوس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی ہے. میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ عنوان کہیں سے کہیں اور چلا جائے گا. جنت میں نہریں ہوں گی, حوریں ہوں گی, کھانے ہوں گے, جوڑے ہوں گے, میوزک ہوگی, کیا کیا چیز نہیں ہوگی. جمعہ کے دن اللہ رب العزت وی آئی پی جنتی, وی آئی پی, ویری ویری امپورٹنٹ پرسن, وہ جنتیوں کو جمع کرے گا, اپنی بارگاہ میں دعوت کرے گا. ان کو ایسا کھانا کھلایا جائے گا. جنت کے کھانے حالانکہ مزیدار ہوتے ہیں, وہ جنت الفردوس کے کھانے وہ بھول جائیں گے. جب اللہ دسترخوان لگائے گا اور فرشتے میزبانی کر کر کے کھلائیں گے, اللہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اللہ اپنے سامنے اپنے مہمانوں کو کھلا رہا ہوگا. وہاں پر ایک شراب پلائی جائے گی, لوگ وہ شراب پی کر کے جنت الفردوس کی شراب بھول جائیں گے. پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ ان کو میرے طرف سے جوڑے پہنائے جائیں, فرائیڈے جمعے کے دن. تو وہاں پر کوئی کرتا نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آن کی آن میں کپڑے بدل جائیں گے. اس کے بعد کہا جائے گا ان کو ایک عطر لگایا جائے, ایک ہوا چلے گی, خوشبو لگے گی, اتنی بہترین خوشبو کہ جنت الفردوس کے اندر ویسی خوشبو نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ کیا آپ کو جتنے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے وعدے مکمل ہو گئے؟ بندے کہیں گے یا اللہ سب تو مکمل ہو گئے, ابھی ایک باقی ہے. لوگ جو ہے خوشی میں بھول جائیں گے. پھر اللہ رب العزت کہے گا فرشتوں سے کہ میرے پردوں کو ہٹاؤ. پردے ہٹائے جائیں گے, اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موت کو چونکہ جنت میں موت آ چکی ہوتی ہے, اگر موت نہ آئی ہوتی تو بندے اللہ کو دیکھتے ہی مر جاتے. ظاہر بات ہے جس نے حضرت یوسف کو بنایا, جس نے کائنات بنوائی, جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا, وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ کو دیکھے بغیر بندوں نے گردنیں کٹائی ہیں, تو دیکھتے تو کیا عالم ہوتا. تو دیکھیں گے, برسوں تک دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت وہاں کی لڑکیوں سے کہے گا کہ اشعار پڑھے جائیں. وہ اللہ کی تعریف میں اشعار پڑھیں گے تو پیچھے ساز ہوگا, ساز 70 سال تک جنتی اس کو سنتے رہیں گے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا حضرت داؤد کتاب پڑھیں گے, جنتی بڑا مزہ لیں گے. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمائیں گے, بندے مست ہو جائیں گے حضور کی آواز سن کر کے. اس کے بعد اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا, اور جنتی جب تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت کہے گا چلیے جائیے اپنے اپنی جنت کی طرف. بندے کہیں گے نہیں, ہمیں کہیں نہیں جانا ہے, ہمیں یہ پھر سے سننا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کان ایک ایسی چیز ہے, ساری نعمتیں کھانے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد, لیکن یہ جو لطف ہے نا جسے روح کو غذا ملتی ہے, جنتی کہیں گے نہیں,
اللہ کہے گا تمہاری حوریں انتظار کر رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کھا لیا پی لیا سب کچھ کے لیے، ارے جاؤ. کہا نہیں اللہ، پھر ایک اور مرتبہ، پھر اللہ رب العزت کہے گا نہیں، نیکسٹ فرائیڈے، اگلی جمعہ پھر آئیں گے. تو اگلی جمعہ تک جنتی اسی انتظار میں رہیں گے اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے کلام مجید کو سننے کے لیے. تو میرے حال عزیز دوستوں بزرگوں، سماع سننا اللہ رب العزت نے بڑا عجیب، یہ کیا کہتے ہیں، ایک دل کو سکون لکھا ہوا ہے. قرآن تو قرآن، قرآن تو قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنیے، اس میں بھی بڑا اللہ رب العزت نے حضور کی تعریف اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، قصیدہ بردہ. آپ جانتے ہیں قصیدہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں آپ؟ مولایا صلی وسلم دائما، اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں. اس کو لکھنے والے محمد بن سعید شرف الدین البصیری، محمد بن سعید شرف الدین البصیری بڑے عالم تھے. ایک دم اسٹوک مارا، پورا آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا، ایک ہاتھ میں لکھنے کی طاقت تھی، زبان بھی فالج ہو گئی. سوچا کہ اب تو اسٹروک مار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس کو کہتے ہیں، اس قصیدے کو الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ القصیدہ المیمیہ، یہ بھی کہتے ہیں، دو تین نام ہیں اس کے. تو قصیری نے، امام بصیری نے اشعار لکھے. کیا خلوص سے لکھا. خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں لکھے گئے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بصیری پڑھ کر کے سنائیے، آپ نے قصیدہ دیا تھا. تو امام بصیری کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور پاک علیہ السلام سے کہا زبان فالج ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب کاڑا، زبان پہ لگایا، اپنا ہاتھ پھیرا. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے وہ چادر اٹھا کر کے امام بصیری کو اڑائی. امام بصیری نے اتنا بہترین انداز میں قصیدہ بردہ پڑھا ہے. صبح جب اٹھتے ہیں، کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، 10 کتابوں میں، آپ کسی بھی عالم سے معلوم کیجئے، یہ بات میں نے یہاں پر نقل کر رہا ہوں کشف الظنون سے. جو چادر حضور پاک علیہ السلام، عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو، اسی وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. جو چادر رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ چادر اوپر ہے، وہ چادر خواب میں دی تھی. اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. بڑے خوش ہو گئے، باہر نکلے. شیخ ابو الرجا دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. شیخ ابو الرجا اسی علاقے کے بہت بڑے عالم دین تھے. کھلتے ہی باہر تھوڑی دیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو شیخ ابو الرجا نے کہا بصیری وہ قصیدہ بردہ جو آپ نے حضور کو سنوایا تھا مجھے بھی سنواؤ. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا صبح جب اٹھے تو بصیری سے قصیدہ بردہ سننا. لکھا ہے کتابوں میں، الملک الظاہر بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے بہاؤ الدین. یہ چرچا اتنا عام ہوا کہ بہاؤ الدین القصیدہ بردہ کی ایک نقل لے کر کے اپنے محل میں رکھے. لوگ جب بھی بیمار ہوتے تھے اس کو سر پہ رکھ کر کے دعائیں کرتے تھے، لوگ شفا پاتے تھے. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے القصیدہ بردہ. تو کیا سنتے ہیں یہ گانے جس میں گندگی ہے، الفاظ میں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. کیا وہ الفاظ ایک ماں کے سامنے بیٹھ کر کے بچہ سن سکتا ہے؟ کیا وہ الفاظ ایک باپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیٹی سن سکتی ہے؟ کیا ہے اس کے اندر لطف، کیا ہے اس کے اندر مزہ؟ قرآن کا مزہ دیکھیے. اللہ رب العزت، واللہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ایسے ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں کہ پیچھے سننے والے دنیا چھوڑ گئے ہیں. اگر زندہ ہو، دل کے اندر اگر حیات باقی ہو، دل گندگی نہ ہو تو یہ دل اثر قبول کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ہے نا؟ حضرت عمر جیسی شخصیت سورہ طٰہٰ کو سن کر کے ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے طفیل بن عمرو دوسی یہ جب آئے ہیں تو ان کو کہا گیا خبردار حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا، محمد کی اگر جاؤ تو کانوں میں روئی رکھ کر کے جانا۔ یہ کانوں میں روئی رکھ کر کے جائے تھے، فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے روئی کاڑی اور قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ سنتے گئے اور قریب آیا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، واللہ یہ خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے کلام میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے آگے دیکھیے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، ایک پڑھنا چھوڑ دیا، دوسرا سننا چھوڑ دیا، تیسری قسم اس سے ہم نے شفا حاصل کرنا، 5 چیزیں ہیں، اس سے ہم شفا حاصل کرنا چھوڑ دیے۔ فیہ شفاء للناس، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی ہوئی، یہ واقعہ صحیح واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ بچی سے بہت محبت ہو گئی، قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، قاری صاحب حافظ صاحب تھے، ہمارے یہاں اکثر حاف صاحب ہوتے ہیں، حاف معلوم نہیں آدھے صاحب، حافظ جس کی نو کے زبان پر ہمیشہ قرآن رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے تم اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہو کہ اللہ رب العزت تمہیں کس نظروں سے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو تلاش کرو، اگر تم ذکر کرنے والے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں یاد کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے تمہیں ذکر کی توفیق دیا ہے، اگر تم کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہو تو علماء نے لکھا ہے جس بندے سے اللہ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جس بندے سے اللہ بات کرنا پسند فرماتا ہے، جس بندے سے اللہ رب العزت بیٹھ کر کے گفتگو ٹیبل ٹاک بات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو قرآن کی توفیق دیتے ہیں پڑھنے کی۔ ایسے لوگ خوش ہونا چاہیے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہونا پسند کرتا ہے، ورنہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر لوگوں کے معاملات میں اگر کوئی انسان پڑ گیا ہے خالی انہوں کیا ان کا کیا کنتھے ہونا نا، تو کہا اللہ رب العزت دنیا میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو انسانوں کے معاملات میں پڑتا نا انہیں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے حال میں یہ کہہ رہا تھا، یہ عالم دین بچی لڑکپن کو آ گئی، لڑکپن کھیل کود میں جب بچی جب دل کو لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ بچی سوئی ہوئی ہے، میں نے بچی کو آواز دی، بچی اٹھ نہیں رہی ہے، میں قریب جا کر کے دیکھا تو اس کے منہ سے کف نکل رہا ہے، میں نظر دوڑائی، ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ اس کو اتنی مرتبہ ڈس چکا تھا کہ اب اس کا بچنا آسان نہیں تھا۔ وہ فوراً قریے میں رہتے تھے، جو بچی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے بچی کی طرف نظر اس وجہ سے نہیں گئی، بیوی بھی قرآن کو پڑھانے والی، شوہر بھی قرآن کو پڑھانے والے، دونوں مکتب میں مشغول تھے۔ فوراً نماز کے لیے مصلی بچھایا اور کہا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، تیرا میرا تعلق قرآن کا تعلق ہے اور ہم قرآن ہی پڑھا رہے تھے، تجھے اسی قرآن کی قسم فیہ شفاء للناس، میری بچی کو شفا چاہیے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جذبات میں نے کیا کیا دعا مانگی مجھے نہیں معلوم، اتنے میں دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آ کر کے اس بچی کے سر پر ڈنک مار دی۔ میں نے کہا اللہ اب سام ڈسا یہ کم تھا کہ اب اس کے سر پر مکھی بھی ڈنک مار رہی ہے، مکھی بھی شہد کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، جو مہینے میں 3 دفعہ شہد کو چاٹ لے اس کو کوئی بڑی مصیبت چھو نہیں سکتی ہے، حدیث ہے۔ شہد کے فضائل بڑے فضائل ہیں حدیثوں میں۔ تو بہرحال کسی کی گاڑی کا انتظام کیا گیا، قریے سے شہر کو لے کر کے گئے، سانپ اتنی جگہ ڈس چکا تھا۔ وہ عالم دین وہ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ بچنا ممکن ہے؟ اور ادھر مکھی کے ڈسنے کی وجہ سے شہد کی
وہ ایک ابھر بھی گیا تھا. ڈاکٹر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شہد کی مکھی نے ڈنک ماری. اس نے کہا الحمدللہ، شہد کی مکھی کی ڈنک میں اللہ رب العزت نے سانپ کے زہر کی شفا رکھی ہے. اگر یہ شہد کی مکھی اس کے سر پہ جو دماغ ڈیڈ اگر ہو جائے، دل دیکھیے، دل اگر حرکت کرنا بند کرتا ہے تو اس کو پش کر کے دوبارہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن دماغ اگر حرکت کرنا چھوڑ دے تو صرف کیا ہتھوڑے لے کے ماریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس شہد کی مکھی نے عین صحیح وقت میں دماغ کی طرف جو ڈنک ماری ہے اس میں طاقت بھری ہے، اور دماغ نے اب اس کے جسم کو، اس کے ہارمونز کو جو سگنل دیا ہے کہ اس زہر کے اثر کو قبول نہ کرنا، تمہاری بچی بچ جائے گی. فیہ شفاء للناس. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فیہ شفاء للناس، اللہ رب العزت نے بہت زبردست، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، کہنے کا منشا یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت بنائیے، معمول بنائیے. 100 سال بھی اگر ہو جائیں انسان سیکھنا چاہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ سب ہمارے بہانے ہیں. 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں دنیا بھر کی چیزیں انسان کو پسند ہو سکتی ہیں، کیا اللہ کا کلام پسند نہیں ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ گندے گانے سننا بند کیجئے. چند دن لگیں گے، قرآن کو سننے کی عادت ڈالیے. ایسی حلاوت اللہ رب العزت کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھی ہے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کی روح اس میسج کو قبول کرے گی، اس اثر کو قبول کرے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کو سننا شروع کیجئے. قسم کھائیے کہ آج کے بعد کبھی گندے اشعار نہیں سنیں گے، گانے نہیں سنیں گے. یہ لوگوں نے تحقیق کر رکھی ہے کہ یہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں نا، شاپنگ مال میں انسان 500 روپے کی خریدنے کی چیز جاتا ہے، 5000 روپے کی خرید کر کے آتا ہے. اس میں جو بیک گراؤنڈ میں جو الٹرا لو ویلیوم میں جو میوزک چلتی ہے نا، اس میوزک کے اندر میسج ہوتا ہے. آپ تحقیق کیجئے، وہ الٹرا لو ویلیوم کے اندر ہمارے برین میں ایک حصہ ہے، اس حصے کو میسج دیا جاتا ہے کہ تو کچھ اور خرید، تو کچھ اور خرید. خوشبو کے اندر انسان کی روح کو میسج دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، دنیا بھر کی چیزوں میں ریسرچ کر سکتے ہیں نوجوان. تو کیا اس چیز کو آپ تحقیق نہیں کر سکتے؟ آپ تحقیق کیجئے نا. لوگ بڑے بڑے کام یہ گانے سنا کر کے کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک فن ہے، ایک کلا، ایک آرٹ ہے. تو بہرحال گندی چیز سنیں گے، روح گندی ہوگی، دل گندا ہوگا. پاک چیز سنیں گے، دل پاک ہوگا، روح پاک ہوگی. اور انسان جب دنیا سے جائے گا، ایک اور بات کہہ کر کے آخری اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو جنت الفردوس والوں کو اپنا کلام سنائے گا نا، وہ کلام سنانے سے پہلے ایک اعلان بھی ہوگا. وہ اعلان یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو گندے گانے سنتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ آپ اٹھ کر کے یہاں سے باہر چلے جائیں. ان کو نہیں سنایا جائے گا. چند دن کی دنیا ہے، کیا رکھا ہے گا؟ 1 بار 2 بار 10 بار سنے، بےہودہ الفاظ سننے کے لیے کراہت آتی ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت قرآن سے محبت عطا فرمائے. 3 چیزیں میں نے بیان فرمائی ہیں، 2 اب بھی باقی ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ جینا اور قرآن کے ساتھ مرنا ہمارا مقدر فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اس زمین کے اوپر سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن اللہ کے کلام کو پڑھنے والا اور اللہ کے کلام کو پڑھانے والا ہے. پڑھنے والے، پڑھانے والے، دنیا میں سب سے بہترین یہ طبقہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمارا شمار اس میں عطا فرمائے. 2 اعلانات ہیں، آپ وہ 2 اعلانات سن کر کے سنتوں کے لیے کھڑے ہوں. بعض جو ہے بیان کے ختم پر فوراً اسٹارٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اعلان کرنے کے لیے جلدی کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ اعلان چھوٹ